بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الرضاع اس کی بس 2 حدیثیں جو باقی ہیں اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تیسیر الاحلام کا صیغہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 331 اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر ہے 412۔ حدیث ہے حضرت عقبہ بن حارث کی۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن حارث أنه تزوج يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. کافی ہے شیخ؟ جی کافی ہے، چلیں تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہوگی تو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الرضاع کے آخری جو 2 حدیثیں باقی ہیں اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ عقبہ بن حارث سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی ایہاب ان سے شادی کی۔ ایک کالی لونڈی آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہ عقبہ بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ایسی بات ایک لونڈی نے آ کر کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا رہا، تھوڑی دور وہیں ایک جگہ میں کنارے میں ہو کر پھر سے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسی بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، اب تمہارے جیسا تمہاری اب رغبت ہے کہ ان کے ساتھ باقی رہو یا ان کے ساتھ رشتہ ازدواجیت نبھاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اس عورت نے تو دعویٰ کیا کہ تم دونوں اس سے دودھ پیے ہو، تو مطلب تم دونوں بھائی بہن ہو رضاعی، اس اعتبار سے تم دونوں کا اب اس رشتہ ازدواجیت میں رہنا مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ انکار کر دیا تو گویا کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گویا یہ رشتہ نہیں نبھ سکتا، یہ رشتہ نہیں چل سکتا، حرام ہے۔ اب اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر رضاعت ثابت ہو جائے میاں بیوی میں تو ان کا نکاح فسخ ہوگا، ان کا نکاح فسخ ہوگا
قاضی فسخ کرے گا اس کو۔ دوسری چیز کہ رضاعت ثابت ہوگی اور اس کے احکام مرتب ہوں گے، گرچہ کہ ایک ہی عورت کیوں نہ صحیح اس میں گواہی دے دے۔ اب جیسے یہاں پر ایک لونڈی نے آ کر گواہی دی، بتلایا، تو ایک عورت بھی اگر آ کے گواہی دیتی ہے، بتلاتی ہے کہ میں ان کو پلائی ہوں اور اس کے قرائن موجود ہیں، تو پھر گویا کہ اس کے مطابق احکام مرتب ہوں گے۔ اسی طرح غلاموں کی شہادت، لونڈی غلام سب ایک ہی ہیں، اگر یہ لوگ بھی عدل ہیں تو ان کی بھی شہادت قبول کی جائے گی، اور ان کی عدالت شرط ہے، سب کی عدالت شرط ہے، ان کی بھی عدالت شرط ہے کہ ان کے اوپر تہمت نہ لگی ہوئی ہو جھوٹ کی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی بات اگر ایک بھی ہو تو بھی قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی رضاعت ثابت ہونے کے بعد اگر رشتہ ازدواجیت میں باقی رہنا چاہتا ہے تو وہ قابل انکار چیز ہے، قابل ملامت چیز ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف وقد زعمت۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ، چھٹا مسئلہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شبہ کا جماع، یہ اس کے اوپر کوئی حد وغیرہ واجب نہیں ہوگی، اور اس کا ایسا انسان معذور ہے، دنیا سے بھی، دنیا کی حد سے بھی اور آخرت کے بھی عذاب سے۔ اب کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو تعلق قائم کیا وہ غلط، یہ تو معذور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ رضاعت ہے دونوں میں۔ اسی طرح کہیں کسی سے غلطی ہو جائے اور غلطی سے اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں بھی ان کے اوپر کوئی حد نہیں جاری کی جائے گی، کیونکہ انسان کو علم ہونا شرط ہے۔ تو ایسی صورت میں اسی کو کہتے ہیں وطء الشبہ، یعنی جس میں ان کو ڈاؤٹ تھا، جس میں ان کو شک تھا، شبہ تھا، ایسے میں کسی نے جماع کیا، اس صورت میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر فقہی مسالک میں اختلاف ہے کہ اب یہ رضاعت کے لیے کم سے کم کتنے لوگوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ تو امام شافعی وغیرہ کا موقف ہے کہ کم سے کم 4 عورتیں ہونی چاہیے، کیونکہ 2 عورتیں ایک آدمی کے برابر ہوتی ہیں، تو 2 مرد حضرات ہی شہادت دیں تو ہی قابل قبول ہے، جبکہ امام مالک وغیرہ کا کہنا ہے کہ 2 عورتیں اگر شہادت دیں تو بھی کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ 2 عورتیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں اس طرح شہادت دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ اور حدیث میں جمہور کا موقف یہی ہے کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے اتنے لوگوں کی شہادت ہونی چاہیے، کم از کم 2 مرد یا پھر 1 مرد، 2 عورتیں یا پھر 4 عورتیں، یہی جمہور کا موقف ہے۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ ایک عورت کی شہادت سے بھی بات رضاعت کی ثابت ہو جائے گی، جس طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی بنیاد پر ان کے رشتہ ازدواجیت کو ختم کر دیا۔ اب اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر ہوئی کہ اگر کوئی کہیں سے دودھ پیتا ہے، پلایا جاتا ہے بچوں کو، تو اس کو باقاعدہ لکھ کے رکھنا چاہیے ڈائری میں، اس کو یاد رکھانا چاہیے، بتلانا چاہیے بچوں کو بھی، تاکہ آئندہ اس طرح کے کوئی معاملے نہ ہونے پائیں رشتے کے۔ جو لوگ ان کے ساتھ پیے ہیں ان کی بھی تفصیل رہے، جس نے پلایا اس کی بھی تفصیل رہے، تاکہ آئندہ اس میں احتیاط برتا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 332 ہمارے پاس ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جب آئے سن 7 ہجری میں، تو اس وقت جب عمرہ کر کے فارغ ہو کے مکے سے مدینہ واپس ہو رہے تھے، اس وقت کی یہ بات ذکر ہو رہی ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, ये तो जानते हैं सब लोग के जंग उहद में शहीद हो गए थे। उनकी बेटी मक्के में थी उस वक्त। उन्होंने कहा उनकी बेटी अभी छोटी थी। जंग उहद तो कितने सन 3 हिजरी का वाकया है और ये उम्रतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी का वाकया है, तो मतलब सब कुल मिला के 4 साल का फासला। बच्ची अगर पैदा होगी 1 साल भी है तो 5-6 साल की बच्ची मान लें। तो वो बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और उसने चचा चचा कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दी। हजरत अली ने उस बच्ची को उठा लिया, ले लिया, कहा फातिमा से कि तुम इसको उठाओ, इसको ले लो, पकड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे चचा की बेटी है। हजरत हमजा भी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बिल्कुल हजरत अली के लिए भी वो चचा लगते थे। तो हजरत हमजा की बेटी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहाँ आई, हजरत अली को उसने चचा कहा, हजरत अली ने उसको ले लिया। साथ ही साथ अली के हजरत जाफर भी उनके सगे भाई हैं, वो भी चचा ही लगते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि मैं इनको लूंगा, मैं इनको पालूंगा पोसूंगा, इनकी तरबियत मैं करूंगा। ज़ैद इब्न हारिसा चूंकि वो भाई थे, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के दरमियान मुआखात कराई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआखात कराई थी वो तो इतनी गहरी थी, इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई थे, मैं उनकी बेटी को मैं पालूंगा पोसूंगा। तो एक ही वक्त में 3-3 लोग दावा करने लगे। हजरत अली इस बुनियाद पर कि वो चचा की बेटी है, हजरत जाफर भी इस बुनियाद पर कि वो भी चचा की बेटी, उनको भी चचा ही लगते हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा इस बुनियाद पर कि वो मुआखात के भाई हैं। हजरत अली ने भी अपनी बात रखी, हजरत जाफर ने रखी, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया हजरत जाफर के हक में। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी खाला थी, वो बच्ची की खाला हजरत जाफर इब्न अबी तालिब की बीवी थी, इस बच्ची की खाला, सगी खाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा कि ये बच्ची उन्हीं के पास परवरिश पाएगी। अब ये दोनों गोया के एक तरह से नाउमीद हो गए, या एक तरह से उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब मामला उनके हक में हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली देने के लिए कहा अली से, अंत मिन्नी व अना मिन्क, बिल्कुल अपने से ताल्लुक जाहिर करते हुए हजरत अली से कहा तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। हजरत जाफर से कहा कि तुम मेरे अखलाक में भी और मेरे हुलिये में भी तुम मुशाबहत रखते हो, बिल्कुल मेरी तरह तुम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा कि भाई तुम तो आप तो हमारे इस्लामी भाई भी हैं, गोया कि आप हमारे मौलाना, मतलब एक सरदार है। इस तरह बात कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा की बेटी को हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के पास दिया परवरिश के लिए। हबाना जिसको कहते हैं परवरिश व पर्दाख्त, देखभाल। तो ये इसमें इस हदीस से जो मसाइल मालूम हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह छोटे बच्चों को देखभाल करना इसका सबूत है और ये छोटे का हक है। ऐसा नहीं कि वो उसको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। खासतौर पर जो जंग में शहीद हो गए उनके बच्चे बेयारो मददगार फिरते रहेंगे, ऐसा नहीं। जो हाकिम वक्त रहेगा वो उनके करीबी रिश्तेदार, खाला वगैरह, उनको उनके हवाले करेगा कि वो लोग उन बच्चों की देखभाल करें। इसी तरह आदमी अगर देखभाल करना चाहते हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा कवी कोई करीना नहीं है, मिसाल के तौर पे जैसे हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के पास था कि उस बच्ची की सगी खाला मेरे पास है, मेरी बीवी है, तो ये बहुत ही कवी करीना है। और शौहर भी उनका राजी है और वो भी राजी हैं परवरिश बर्दाश्त करने के लिए। तो इस एतबार से उनके हक में फैसला हुआ, चूंकि औरत भी उनकी उस बच्ची की रिश्तेदार है।
اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ، کہ عورت کا زیادہ حق ہے حضانہ میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بالکل ماں کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مقدم رکھا خالہ کو، یعنی کہ ماں کے برابر ان کو حق دیا. تو اگر ایسی بات کہیں ہوتی ہے کہ کسی کی خالہ بھی ہے اور اس کا چچا بھی ہے، اب خالہ طلب کرتی ہے اور اس کا شوہر بھی راضی ہے، تو ایسی صورت میں خالہ ہی کے حوالے کیا جانا چاہیے. اس کے بعد اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت شادی بھی کر لے تو بھی اس کے لیے حق حضانہ رہے گا. یعنی مثال کے طور پر کسی انسان کے، کسی عورت کے سگے بیٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کے اور اس کے شوہر کے درمیان اگر طلاق ہو گئی تو اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ پرورش و پرداخت کے لیے اگر عورت دعویٰ کرتی ہے تو وہ رکھے گی یا مرد آدمی ہی لے کے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ایک معاملہ آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہوں اور میں اس کو دودھ پلاتی ہوں اور میری گود میں یہ رہتا ہے. اس کے باپ نے مجھے طلاق دی اور یہ چاہتا ہے کہ میرے سے یہ بچہ بھی اب لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتی احق بہ ما لم تنکحی، جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے، تمہاری شادی نہ ہو جائے، تم اس کو اپنے پاس رکھو، اتنا جلدی وہ تم سے چھین کر نہیں لے جائے گا. تو مطلب یہ کہ حق حضانہ عورت کے لیے ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے. اب اگر شادی ہو جائے، شوہر یہ نہیں چاہتا کہ وہ بچی ان کے ساتھ رہے، تو پھر وہ دوسرے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے گا. اگر شوہر بھی راضی ہے، عورت بھی راضی ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت ہی کے حوالے کیا جائے گا جو بالکل قریبی رشتہ دار ہے. جس طرح کے ہم نے دیکھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، وہ اسی بنیاد پر کہ وہ شادی ہونے کے باوجود بھی ان کے شوہر بھی راضی تھے، وہ بھی راضی تھی، اس وجہ سے ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوا. ورنہ اگر عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کے پرورش پرداخت اور اس کے دیکھ بھال کا حق رکھتی ہے. بہرحال تو یہاں پر تعارض کی بات نہیں ہے کہ کیسے چچا کو چھوڑ کر خالہ کو دیا جائے گا یا کیسے عورت کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کے اندر یہی ہے کہ اگر عورت رغبت رکھتی ہے، عورت کے رغبت کے ساتھ شوہر کی رضامندی ہے، تو ایسی صورت میں خالہ ہی زیادہ حق رکھتی ہے، چاہے شادی ہو چاہے شادی نہ ہو، اسی کے حوالے کیا جائے گا پرورش و پرداخت کے لیے. پھر اس کے بعد اگر ایسی کوئی اس کے ساتھ رشتہ داری، قریبی رشتہ داری والی کوئی خاتون نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے بچے کو یا ایسی بچی کو اس کے چچا وغیرہ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں تک یہ کتاب الرضاع مکمل ہوا. تو یہاں ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کتاب القصاص ہم لوگ کل سے شروع کرتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.